اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مورخہ 15/9/2023 بروز جمعۃ المبارک بعد از نماز مغرب دفتر خاکسار تحریک حویلیہ مرکز باحکم قائد محترم خاکسار تحریک پاکستان نیٹ ورکنگ انجینئر عنایت اللہ خان زیغم مشرقی عذروی قرآن فکر مشرقی کی تناظر میں حسب روایت آج خاکسار بلال حیدر آپ کے سامنے اپنے اس ویکلی پروگرام کے تناظر میں فکر المشرقی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہمارا جو ویکلی جو پروگرامز ہمارے ہو رہے ہیں تو اس تناظر میں میرے جو پچھلے 2 ہفتہ وار جو ہمارے پروگرامز حویلیہ مرکز میں ہونے قرار پائے تھے اس میں ایبسنٹ رہا، اس لیے کہ میرے پاس میری ٹانگ میں شٹیکے کا درد تھا، جس کی بنا میں 2 پروگرام پچھلے جو ہے وہ اس میں آپ سے جو ہے فکر مشرقی کی روشنی میں آپ سے مخاطب اپنا خطاب نشر نہ کروا سکا۔ وہ عذر میرے پاس جینون عذر ہے، لیکن دین الحق کے راستے میں جو عہد ہم نے اللہ کی ذات کے ساتھ باندھ رکھا ہے، جو اس خدائے وحدہ لا شریک کے ساتھ ہمارا عہد ہے، اب اس عہد کی روشنی میں اس دین الحق کے راستے میں کسی عذر لنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن میرے پاس ایک جینون عذر تھا کہ میں اس درد کی کیفیت میں نہ تو کھڑا ہو سکتا تھا اور نہ بیٹھ سکتا تھا، جس کی بنا میں 2 پروگرام نہیں کر سکا، جس کی بنیاد پر میں اپنے سننے والوں، اپنے دیکھنے والوں، اپنے چاہنے والوں جو فکر المشرقی کی روشنی میں وہ ہمارے ساتھ جو اٹیچ ہیں، میں ان سے دلی طور پر معذرت خواہ ہوں کہ میں اس پروگرام میں ان 2 پروگراموں میں آپ کے ساتھ میں شرکت نہیں کر سکا۔ آج کیونکہ ہمارے جو ویکلی جو ہمارے پروگرامز ہو رہے ہیں تو ہم اسی تناظر میں بات کریں گے کہ جو ہمارا پچھلا جو 27 کا جو پروگرام تھا خاکسار تحریک کے بانی خاکسار تحریک حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی کی یوم وفات کے سلسلے میں ہم نے ان کے تقسیم ہند سے پہلے جتنی بھی ان کی خدمات تھیں ہم نے آپ کے سامنے ہم نے ان کو بہترین انداز کے ساتھ رکھا اور ان کی خدمات کو ہم نے ان کو خراج عقیدت دل کی اتھا گہرائیوں سے پیش کی۔ اب جتنی بھی تقسیم ہند سے پہلے اور تقسیم ہند کے بعد جتنے بھی انہوں نے پاکستان کے سیاسی اور اقتصادی اور معاشی استحکام کے تناظر میں جتنی بھی آراء انہوں نے پاکستانی قوم کے سامنے رکھی ہیں اور پاکستان کی اس جن کے پاس یہ سارا پورے کا پورا نظم و نسق جن کے پاس تھا، جو سٹیک ہولڈرز تھے، ان کو استحکام پاکستان کے حوالے سے جو اپنی آراء ان کو دیں، یہ ساری چیزیں اور مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے حوالے سے جو انہوں نے پریڈکشن دی آج وہ حرف بار سچ ثابت ہو چکی ہے اور اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے اور کوئی بھی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا کہ آج ان کی جتنی بھی پریڈکشنز انہوں نے اس وقت دی آج وہ 2 + 2 4 کی طرح درست ثابت ہو چکی ہیں۔ وہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے جو انہوں نے 10 لاکھ ادھر سے اور 10 لاکھ مشرقی پاکستان سے لوگوں کو شادی کے بندھن میں باندھنے کی جو تجویز انہوں نے پیش کی کہ اگر اس تجویز پر عمل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مشرقی پاکستان کو اور مغربی پاکستان کو دنیا کی کوئی طاقت بھی ان کو علیحدہ نہیں کر سکتی، لیکن اس وقت کی ہماری جو گورنمنٹ تھی اس کو اس طرف آنے کا اس نے سوچا بھی نہیں اور اس نے اس اللہ کے ولی کی اس آراء کو اہمیت نہیں دی، جس کا خمیازہ انہوں نے 1971 کے دن جو اسی اللہ کے ولی کی پیشن گوئی تھی آج وہ بھگت رہے ہیں۔ اسی طرح کشمیر کا مسئلہ اور کشمیر پر جو انہوں نے سٹینڈنگ لی اور کشمیر کے حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ کشمیر کو بزور شمشیر حاصل کیا جائے کیونکہ یہ ہماری زندگیوں کی ضمانت ہے اور پاکستان کی طرف بہنے والے جتنے بھی آج دریا ہیں وہ کشمیر کی سرزمین سے ہو کر پاکستان کی سرزمین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اگر ان پر ہمیں کنٹرول اگر ہم نے حاصل نہ کیا
تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان اس معاشی بحران سے دوچار ہوگا، اور پاکستان کی وہ لہلاتی فصلیں، وہ لہلاتے وہ باغات، وہ ساری چیزیں میں ان کو صفحہ ہستی سے مٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں حضرت علامہ عنایت اللہ خان المشرقی نے اپنی اس ڈیوائن وائٹنس کے تحت خدا کی طرف سے ان کو جو بصیرت تھی، اس علم کی روشنی میں، اس اصلاحی نفس کی پاکیزگی کے تناظر میں جو اللہ کی طرف سے ان کو روشنی ملی، انہوں نے اس پاکستانی قوم کے سامنے، پاکستان کے سٹیک ہولڈرز کے سامنے یہ ساری چیزیں انہوں نے رکھی ہیں، اور اس چیز کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس سسٹم آف گورننس سے اور اس مغربی طرز جمہوریت سے جو آج ہمارے اوپر مسلط ہے، اس سے نکلنے کے لیے بھی انہوں نے ایک سولوشن دی ہے۔ انہوں نے ضرور کرٹیسائز کیا تھا، لیکن اس کرٹیسزم کے تناظر میں انہوں نے امت مسلمہ کو ایک عظیم پروگرام دیا تھا، اور اس کے تناظر میں پاکستانی قوم کو بھی انہوں نے اس تناظر سے، اس سسٹم آف گورننس سے، اس کیفیت سے، اس نظام سے نکلنے کے لیے بھی ایک سولوشن دیا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے بہت بڑے بڑے اینکرز اپنے بڑے بڑے ٹی وی چینلز کے اوپر، وہ چاہے وہ کسی بھی عنوان سے ہو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا کوئی بھی اور میڈیمز ہوں، جو نشر و اشاعت کے تناظر میں جتنے بھی میڈیمز آج کام کر رہے ہیں اور جتنے بھی چینلز اس وقت متحرک ہیں، اس کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے ٹاک شوز ہو رہے ہیں، وہ انٹلیکچوئلز آ کر بیٹھ کر وہ ایک دوسرے کو ایکسپوز کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ننگا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کپڑے اتار رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی حیثیت کو وہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں۔ لیکن کسی کے پاس بھی، کسی اینکر کے پاس اس کے سامنے بیٹھے ہوئے جو انٹلیکچوئلز کو بلا رہے تھے، وہ سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں یا کسی بھی نقطہ نظر سے، اگر ان کے پاس وہ بیٹھے تو کسی کے پاس بھی اس نظام سے نکلنے کا کوئی بھی کسی کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے۔ جو وہ لوگ نشاندہی تو کرتے ہیں کہ یہاں پر کرپشن ہو رہی ہے، یہاں پر فلاں چیز ہو رہی ہے، یہاں پر فلاں ذخائر موجود ہیں، یہاں سے نکال کر ہم اس کو وہاں پر فروخت کریں گے تو پاکستان کی بگڑی بن سکتی ہے، یہاں سے ہم پاکستان کے وہاں ان علاقوں میں کوئلہ بھی ہے، گیس بھی ہے، سب کچھ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کرپشن کے ساتھ ساتھ ساری چیزوں کو نشاندہی تو کر رہے ہیں، لیکن کسی کے پاس اس سسٹم سے، اس نظام حکومت سے، اس سناریو سے نکلنے کا کوئی بھی کسی کے پاس کوئی بھی پروگرام نہیں ہے۔ لیکن آج اسی یہ سسٹم آف گورننس کے تحت، جس کے تحت آج پاکستانی قوم جس طرح پس چکی ہے، جس طرح آج پاکستان کا بچہ 7 سے 8 لاکھ روپے کا مقروض پیدا ہو رہا ہے، ماؤں کے پیٹ میں پلنے والا بچہ بھی آج وہ 7-8 لاکھ روپے کا مقروض پیدا ہو رہا ہے۔ آج ہم بھوک، ننگ، افلاس، تنگ دستی، بے روزگاری اور دہشت گردی کے عالمی اس ایجنڈے کے تناظر میں آج پاکستانی قوم اس حد تک تحت اسرا کی پستیوں میں گر چکی ہے۔ آج ہم بھوک، ننگ، افلاس کے وہ ڈھیرے ہمارے گھروں میں داخل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اس بھوک، ننگ، افلاس، اس تنگ دستی نے، اس بے روزگاری نے، ان بیماریوں نے ہمارے گھروں کے اندر ڈھیرے ڈال دیے ہیں۔ آج کسی کے پاس اتنی سیونگ بھی باقی نہیں رہی، اس مہنگائی کے اس طوفان کی وجہ سے، اس بڑھتی ہوئی لاقانونیت کی وجہ سے، اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کے اس طوفان کی وجہ سے آج کسی کے پاس ان کی جیبیں خالی ہو چکی ہیں۔ آج ان کے پاس اتنی سیونگ نہیں کہ اپنی باعث عزت و آبرو کے ساتھ وہ اپنی بچوں کے ہاتھوں کو پیلا کر سکیں، وہ بہترین طریقے کے ساتھ کوئی روزگار پیدا کر سکیں، وہ اپنے بچوں کی شادیاں کروا سکیں، وہ کسی طور پر بہتری کی ایسا کوئی ایسا اچھا کام اپنے بچوں کے اچھا مستقبل کے لیے سوچ سکیں۔ آج وہ سیونگ ان کے پاس سے ختم ہو چکی ہے، آج وہ اس کیفیت میں مبتلا ہے، اور آج کل ہر آدمی وہ پریشان زدہ ہو چکا ہے، پریشان حال ہے کہ کس طرح اس کو سوچ نہیں رہا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرح اس افریز سے، اس دوزخ نما اس ماحول سے کس طرح ہمیں نجات مل سکتی ہے۔ آج آپ ایشیا کے خرد و نوش کی جو اشیاء ہیں، آج ان کے بھاؤ چیک کر لیں۔ آج 160 سے 170 روپے کلو آٹا بازار میں مل رہا ہے۔ آج چینی 200 روپے سے ابو کلو بازار میں مل رہی ہے۔ 1 کلو کا گھی کا پیکٹ وہ 550 سے 600 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ دالیاں 300 روپے کلو سے ابو بازار میں اس کے نرخ ہیں۔ سبزی کے 2 شاور بھی اگر آپ خرید لیں
گھر کے تصرف کے لیے 4-5 دنوں کے لیے بھی وہ بھی 2 سے 3 ہزار روپے کے 2 چھوٹے چھوٹے چاپر ان سبزیوں کے مل رہے ہیں. اتنی بڑی بڑھتی طوفانی مہنگائی کے اندر ایک متوسط سے لے کر ایک غریب آدمی کس طرح وہ کس تناظر میں وہ سروائیو کر سکتا ہے بھائی؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ کس طرح ایک 1200 روپے والا مزدور دیہاتدار مزدور کس طرح وہ 20-25 35 ہزار کے بل وہ کس طرح پے کر سکتا ہے, کس طرح ادا کر سکتا ہے؟ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ آج ہم اس ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں, لیکن کسی کو سلجھائی نہیں دے رہا کہ ہم اس نظام سے, اس فرسودہ, اس دقیانوسی, اس بیہودہ, اس مغربی جمہوری طرز حکومت سے جس نے آج اس کیفیت میں مبتلا کر دیا, ہمیں نکلنے کی کوئی راہ سلجھائی نہیں دے رہی. آج اسی تناظر میں, آج اسی تناظر کو دیکھتے ہوئے انہی مسائل کی وجہ سے آج ہمارے ٹیکسز پر پڑنے والے, ہماری اشرافیہ, ہماری بیوروکریسی, ہمارا سرمایہ دار, ہمارے سیاسی گماشتے جو 50-50 کنال کی بنگلوں میں پلنے والے یہ بغیر تمہارے حکمران, یہ ہمارا یہ پروٹوکول کلچر, 30-30 40-40 50-50 گاڑیوں کا یہ لشکر, اس پہ ڈلنے والا پیٹرول ڈیزل, آج یہ ساری عیاشیاں ان کے بنگلوں اور ان کی کوٹھیوں کے اندر 150-200 ملازم اور ان کی تنخواہیں اور ان کے ڈیے, یہ ساری ان کی بدماشیاں اور ان کی ہشاریاں, یہ ساری غریب کے خون کے پسینے کی وجہ سے آج یہ ہمارے اوپر مسلط ہو چکے ہیں. یہ اشرافیہ, یہ ایلیٹ کلاس اور یہ بیوروکریسی اور یہ ہمارے سیاسی حکمران آج یہ اپنے سیاسی مفادات کے حصول کے لیے, اپنے نسلوں کی حفاظت کے لیے, اپنے نسلوں کے مستقبل کے لیے انہوں نے آپس میں رشتے ناطے کر رکھے ہیں, یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ان کے ایسیڈز پاکستان میں اور پاکستان بیرون ملک بھی, ان کے بہت کچھ, ان کے سرمائے, ان کے ڈالرز, ان کی کوٹھیاں, بنگلے, ان کی جائیدادیں یہ انہوں نے باہر منتقل کی ہوئی ہیں. یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ برمودا ٹرائی اینگل بنا ہوا ہے اور یہ ایک دوسرے کے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لیکن خاکسار تحریک کے سارے نظام سے, اس مغربی طرز جمہوریت سے, اس سسٹم آف گورننس سے نکلنے کے لیے خاکسار تحریک پاکستانی قوم کو ایک نظام حکومت دینا چاہتی ہے, ایک وے آف گورننس دینا چاہتی ہے, ایک نظام متعارف کروانا چاہتی ہے. ہمارا اپنے ہر پلیٹ فارم سے ہمارا قائد تحریک حضرت عنایت اللہ خان زیغم مشرقی قائد خاکسار تحریک ہر پلیٹ فارم سے ہر ہفتے اسی سسٹم آف گورننس کو متعارف کروانے کے لیے جو کمیونٹی بیسڈ وے آف گورننس ہے, ہم اس نظام کو متعارف کروانے کے لیے آج ہم پاکستانی قوم سے اپنے گلے پھاڑ کر اس لیے اس پروگرام کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم اس فرسودہ, اس دقیانوسی نظام حکومت سے کس طرح اپنی جان کو خلاصی کر سکتے ہو. خاکسار تحریک نظام کے مد مقابل نظام کی بات کر رہی ہے. خاکسار تحریک wants to reveal to the intellectuals peoples that how to govern. ہم اپنے اس مستقبل کے جوانوں سے, ہم اپنے مستقبل کے جوان خون سے مخاطب ہیں کہ کس طرح نظام کے مد مقابل کس طرح نظام کو کھڑا کیا جا سکتا ہے, کس طرح اس فرسودہ, اس دقیانوسی, اس بیہودہ, اس مغربی طرز جمہوریت کو جس کی بنیاد پر آج وہ تاج برطانیہ کا پھینکا ہوا یہ نظام اور اس نظام کے حواری جس نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے آج ہمارے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں, جس کی بنیاد پر آج ہم اس کیفیت میں, اس تحت و سرا کی بستیوں میں, اس دلدل میں, اس دوزخ میں گر چکے ہیں, اس سے نکلنے کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ خاکسار تحریک آپ کو ایک نظام دینا چاہتی ہے, ایک فکر دینا چاہتی ہے, ایک نظریہ دینا چاہتی ہے, ایک آئیڈیالوجی دینا چاہتی ہے کہ تم کس طرح اس نظام سے جس نظام کی بنیاد پر آج تم پس چکے ہو, تمہاری نسلیں وہ ذہنی پسماندگی کی طرف جا رہی ہیں, وہ نفسیاتی مریض بن چکے ہیں تمہاری اولادیں کہ تمہارے پاس ان کا بہترین مستقبل تمہارے پاس نہیں ہے. ہم اس نظام کے مد مقابل ایک نظام کو متعارف کروانا چاہتے ہیں. اب خاکسار طریقے اس کمیونٹی بیسڈ وے آف گورننس کو سمجھنے کے لیے جو محلے کی سطح پر ہے,
اس نظام کو سمجھنے کے لیے آپ کو نبی اللہ کی جدوجہد کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کس طرح میرے نبی نے 1400 سال پہلے اس نظام باطلا کے مد مقابل نظام عالم کو کھڑا کرنے کے لیے کس طرح کس پالیسی کو وضع کیا تھا، کس طرح میرے نبی نے 1400 سال پہلے نظام عالم کی بہتری کس انداز کے ساتھ، کس ویژن کے ساتھ، کس عزم و استقلال کے ساتھ، کس جمع مردی کے ساتھ میرے نبی نے نظام کے مد مقابل نظام کو کس طرح کھڑا کیا تھا۔ جس طرح 1400 سال پہلے میرے نبی نے جب نبوت کا آوازہ بلند کیا تو میرے نبی نے اپنی 40 سال کی زندگی، اپنے آپ کو ان 40 سال کی زندگی سمیت ان مکہ والوں کے سامنے پیش کی تھی کہ ان 40 سال کی اس زندگی میں مجھے تم نے کس طرح پایا ہے۔ یہ 40 سال کی زندگی اب تمہارے سامنے ہے کہ ان 40 سال کی زندگی کے اندر جو تمہارے سامنے روز روشن کی طرح حیاء ہے، اس 40 سال کی زندگی میں تم نے مجھے کس طرح پایا ہے۔ وہ مکہ کے وہ لوگ، مکہ کی وہ ایرسٹوکریسی، مکہ کی مذہبی پیشوائیت، مکہ کے وہ انٹلیکچوئلز، مکہ کے وہ سرمایہ دار، مکہ کے وہ جاگیرداران نظام، وہ مکہ کے وہ سارے لوگ اس کھلے پنڈال کے اندر میرے نبی کے سامنے کھڑے تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے۔ یہ صادق اور امین کا ٹائٹل، یہ صادق اور امین کا ٹائٹل صرف اور صرف میرے نبی کا وصف ہے۔ یہ صادق اور امین کا ٹائٹل یہ صرف میرے نبی کے لیے تھا۔ وہ اس لیے تھا کہ اللہ نے، میرے نبی نے، میرے اللہ کی طرف سے یہ ٹائٹل میرے نبی کے لیے مختص تھا، کہ اللہ کا منشا و مقصود یہ تھا کہ جب میرا نبی ان لوگوں کے سامنے، ان مکہ والوں کے سامنے، جب میرا کلام ایک عظیم اعلیٰ عرفہ مقصد کے حصول کے لیے، جب میرا نبی اس مکہ والوں کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے جب میرا کلام پڑھے گا تو وہ لوگ میرے نبی کی ان باتوں پر، جو کلام اللہ کی، جو اللہ کی باتیں، اس پر وہ یقین کریں۔ یہ صادق اور امین کا ٹائٹل میرا نبی پھر اس مکہ کے اندر، اس اجڑ معاشرے کے اندر ان لوگوں کو، مکہ کے ان لوگوں کو چھوڑنا شروع کیا۔ میرے نبی نے پھر ان کی ماڈیفیکیشن کی، میرے نبی نے ان کی اصلاح کی، میرے نبی نے ان کو ماڈیفائی کیا، میرے نبی نے ان کو یونیفائی کیا، میرے نبی نے ان کو یونائٹ کیا تھا، میرے نبی نے ان کو ذہنی طور پر ان کو فلورش کیا تھا، ان کی گرومنگ کی تھی۔ میرے نبی نے وہ اپنے ہیرے تراشے تھے۔ میرے نبی نے وہ 13 سال کی انتھک محنت کے اندر میرے نبی نے وہ نگینے تیار کیے تھے، ان کو بہترین انداز کے ساتھ ان کی اصلاح کی تھی، لیکن آج ان کے اندر اتحاد کو پیدا کیا تھا اور اتحاد کے ساتھ ساتھ اصلاح کا پروگرام جاری رکھا۔ پھر خدا کی طرف سے آنے والے جتنے بھی احکامات تھے میرے نبی نے ان کے سینوں کے اندر ان کو انجیکٹ کیا اور ان کو آمادہ عمل کیا، ان کے اندر اتحاد کے اس عظیم فلسفے کو ان کے سینوں کے اندر انجیکٹ کیا۔ اب صورتحال تو یہ ہے کہ آج نہ ہمارے اندر اتحاد باقی رہا ہے، نہ ہم اس نظام باطلا کے سامنے، نظام عالم کو، اس دین الحق کو کھڑا کرنے کے لیے آج ہم تیار نہیں ہو رہے۔ جس 13 سال کی زندگی میں میرے نبی نے نظام باطلا کے خلاف نظام عالم کو کھڑا کیا تھا اور عزم و استحکام کے ساتھ کھڑا کیا تھا۔ آج ہماری عبادت ہمارے درمیان سے ختم ہو چکی ہے۔ آج ہماری ناکامیوں کا، آج ہماری ذلت و مسکنت اس لیے ہے کہ آج ہمارے درمیان اتحاد ختم ہو چکا ہے، آج ہمارے درمیان عبادت کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ آج خدا کی تعزیرات کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ خدا کہہ رہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہ بنی نوع انسان تو ایک امت ہے، اس امت کا شرازہ کھیلنے والے، اس اتحاد کو پارا کرنے والے وہ تو ظالم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ آج ہم بحیثیت قوم ظالم ہیں کہ ہم نے خدا کی
दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। नबी की उस जारी जदोजहद को जो इत्तेहाद पर मबनी थी, जो इस्लाह के प्रोग्राम पर मबनी थी, हमने उस जदोजहद को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। हम नबी की उस जारी जदोजहद की हकीकत को, उसकी असलियत को ना समझ सके। मेरे नबी की जारी जदोजहद, उस जदोजहद को ना तो मेरे नबी ने पॉलिटिसाइज किया है और ना ही उसको रिलीजियस्टिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी, बल्कि मेरे नबी की जदोजहद जो दीन और हक को गलबे के नाज़र में थी, वो एक यूनिवर्सल फॉर्म में थी। वो रसूलुल्लाह बिल हुदा व दीनुल हक के नजुज़र और दीन कुल्ली कारी मुशरिकून के अजीम नजरिए की दावत थी। क्या नबी तुम और तुम्हारी जमात इस दीन को बाकी ध्यान पर खालिब कर दो। है नबी, हक काफिरों को बुराई क्यों ना लगे। मेरे नबी ने वो जदोजहद एक मोहल्ले के अंदर बैठ कर की। ये मोहल्ला इसीलिए हमें अट्रैक्ट करता है। वो कम्युनिटी बेस्ड वे ऑफ गवर्नेंस, इसकी इब्तिदा मेरे नबी और मेरे नबी के साथियों से हुई थी। वो जदोजहद मेरे नबी ने मक्का की गलियों से शुरू की थी। जो नबी के साथ वो, जो मेरे नबी के वो साथी जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के उस अजीम प्रोग्राम को लेकर उस अम्ब्रेला के नीचे इन्नमल मुमिनून इख्वतुन कि उस अजीम प्रोग्राम के नीचे जिसका मंशा और मकसूद इत्तेहाद उम्मत था, वहदत उम्मत था, उस प्रोग्राम के लिए वो मेरे नबी के साथ जुड़े। उन्होंने उस प्रोग्राम को पॉलिटिसाइज नहीं होने दिया। लेकिन तुमने तो इस दीन और हक को, जो अल्लाह के दीन को, अल्लाह की ताज़ीरात को गालिब करने के नुक्ते नजर से था, तुमने इसे मजहबी रंग देकर इस इस्लाम को भी तुमने टुकड़े टुकड़े कर दिया है। नबी की इस जारी जदोजहद को तुम न समझते हुए तुमने अपने अपने फिरके, तुमने अपनी अपनी मस्जिदों में, अपने अपने मस्जिद और मिंबरों मेहराब के अंदर, अपनी खानकाओं में, अपनी इमाम बरगाहों में अपने अपने कल्ट पैदा करके, अपनी अफरादी कुव्वत को पैदा करके दूसरे के फिरके को मरहूब करने की कोशिशें की। लेकिन किसी एक इमाम बरगाह से, किसी मस्जिद और मिंबर और मेहराब से, किसी खानकाह से, किसी इमाम बरगाह से कोई अल्लाह वाले तो पैदा नहीं कर सके तुम। जो इस जारी निजाम को, जो इस फरसुदा निजाम को, जो इस बेहुदा निजाम को, जो इस मगरबी तर्ज जमहूरियत को, जिसने तुम्हें तुम्हारी मैशियत की जिस तरह बेहतरीन इसने कर दी है, जिस तरह तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल को तार कर दिया जिसने, वो इसके मुकाबले में निजाम को खड़ा कर सके? क्या तुम ऐसे ईमान वाले पैदा कर सके हो कि तुम खुदा के प्यारे नबी की उस जदोजहद को, जो मेरे नबी ने इत्तेहाद की बुनियाद पर थी, जो इस्लाह नफ्स की बुनियाद पर थी, जो एक मोहल्ले की सतह पर थी, जो निजाम बातिल के खिलाफ निजाम आलम को खड़ा करने के लिए थी, क्या तुम उस जदोजहद का हिस्सा बने हो? क्या ये नबी की तौहीन नहीं है? क्या ये नबी के खुदा के भेजी हुई ताज़ीरात की तौहीन नहीं है? हम तो उस दीन को गालिब करने के नुक्ते नजर से खड़े हैं। जो मशरिकी ने जिस तरह 1931 में जिस तरह इस जमात की बुनियाद रखी, जिसके पेशे नेहाद सिर्फ और सिर्फ दीन का गलबा था, सिर्फ दीन और हक का गलबा था, वो फिक्र, वो नजरिया, वो आइडियोलॉजी जो कुरान से इबारत है, जो कुरान से एक्सट्रैक्टेड है, जो एसेंस ऑफ द कुरान है, जो तज़किरा की जीनत है, जिस तरह बेहतरी के एहसन हजरत अमानतुल हल मशरिकी ने उस तज़किरा को जिस तरह बेहतरीन अंदाज के साथ कुरान को डिफाइन किया, जिस तरह तज़किरा के अंदर वो कुरानिक प्रिंसिपल्स, जो मैं समझता हूं कि एक बेहतरीन गवर्नेंस के असूल थे, जो एक मोहल्ले की सतह से लेकर उस दीन और हक को गालिब करने के नुक्ते नजर से थे, वो 10 कुरानिक प्रिंसिपल्स के अंदर वो 24 नुकात हैं और वो 14 असूल उसी 10 कुरानिक असूलों में से लिए गए हैं। हम तो उन 10 कुरानिक प्रिंसिपल्स में से जो दीन और हक को गालिब करने के नजरिए से थे, हम तो उन असूल की बुनियाद पर जो गवर्नेंस के असूल थे, जो
जो हमारी दुनियावी निजात के असूल थे, जो हमारी उखरवी निजात के असूल थे, जिन असूलों को अपनाकर असहाबे रसूल ने, वो 10 खुशनसीब असहाबे रसूल जिन्होंने उन 10 कुरानिक असूलों पर कमाऊ को पैरवी करते हुए अपनी जान आफरी को सुपुर्द कर दी। मेरे अल्लाह के नबी ने खुदा की डिवाइन गाइडेंस के तहत उन अशरे मुबशरा को उनकी जिंदगी के अंदर जन्नत की बिशारत दी। हम तो उन 10 कुरानिक प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर एक निजाम के मद्दे मुकाबल निजाम की बात करते हैं। वो 10 कुरानिक प्रिंसिपल्स जो एक मोहल्ले की सतह पर जो सबसे पहले अपने आप को पेश करना है, जिस तरह सबसे पहले मेरे नबी ने अपने आप को मक्का वालों के सामने पेश किया था कि सबसे पहले आपने अपनी इस्लाह करनी है, फिर अपने घर वालों की इस्लाह करनी है, फिर उन घर वालों को अल्लाह के नबी की उस जारी जद्दोजहद से रोशनास कराते हुए उस दीन और हक को गालिब करने के नुक्ते नजर से इस निजाम के मद्दे मुकाबल जिस तरह मेरे नबी ने निजाम बातला के खिलाफ निजाम आलम को खड़ा किया, जिस तरह मशरिकी ने उस वक्त की ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट के सामने एक अजीम प्रोग्राम दिया, एक निजाम के मद्दे मुकाबल एक निजाम को मुतारिफ करवाया था। हम उस निजाम हुकूमत की बात कर रहे हैं जिसमें आकर के तुम्हारी जान बच सकती है। हमें तुम्हारी नोटों की, तुम्हारे वोटों की कोई जरूरत नहीं है। ये रखो तुम अपने जेबों में। हम तो उस अल्लाह के साथ किए गए वादे को इफा कर रहे हैं भाई। कान मसूला, और अपने ऐदों को पूरा करो। ऐद एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बात पूछ होगी। हम तो उस अल्लाह के खौफ से, हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ है भाई। हम उस खौफ को अपने दिलों में बिठाकर आज अपना गला फाड़ रहे हैं, तुम्हें सिराते मुस्तकीम दिखला रहे हैं कि यह सिराते मुस्तकीम है। यह नबी का विजन था। यह मशरिकी ने उसी विजन को हिंदुस्तान की सरजमीन पर इसी निजाम हुकूमत को इम्प्लीमेंट किया था। यह कोई फिक्शन नहीं है, यह कोई आपसे मैं ख्याली बात नहीं कर रहा, यह आपके सामने मैं कोई ख्वाब बयान नहीं कर रहा। मैं आपके सामने उस हकीकत की बात कर रहा हूं जिस तुमने न सुनी, जिसकी वजह से 1947 में खुदा का अजाब तुम्हारे ऊपर आया। खुदा तो तुमसे कह रहा है कि जब मैं तुमसे राजी होता हूं तो तुम्हें मैं इस्तखलाफ फिल अर्ज से नवाजता हूं, तुम्हें मैं मुतमक्कन फिल अर्ज करता हूं, तुम्हें मैं बादशाह जमीन से नवाजता हूं। क्या 1947 में खुदा ने तुम्हें बादशाह जमीन से नवाजा था या बादशाह जमीन तुमसे छीनी थी? क्या तुम्हें इस्तिखलाफ फिल अर्ज से नवाजा था या तुम्हें टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया था? क्या तुम्हें खुदा ने वो मुस्तखलफ फिल अर्ज किया या तुम्हारी जोग्राफिया को तकसीम कर दिया गया था? वो इतना बड़ा जोग्राफिया तुमसे छीनकर तुम्हें एक माचिस की डिबिया जितना पाकिस्तान तुम्हें दिया गया, आज तुम उस पाकिस्तान को भी संभाल नहीं सकते। आज जिसके साथ तुम खड़े हो, जिस दुश्मनी की बुनियाद पर जिस मुल्क के साथ तुम आज खड़े हो, आज वो बहुत बड़े इक्तिसादी प्रोग्राम के साथ तुम्हारे साथ वो इक्तिसादी जंग में तुमसे बहुत आगे निकल चुका है और तुम्हारे बाप दादाओं को भी इसकी खबर नहीं है। उसकी एक रियासत महाराष्ट्र का जीडीपी तुम्हारे जीडीपी से कहीं ऊपर है। वो इस वक्त दुनिया के अंदर जो सॉफ्टवेयर बेच रहा है वो तुम्हारे जीडीपी से कहीं ऊपर है। वो गोवा का टूरिज्म से जितना पैसा कमा रहा है, इतना तुमने पिछले 15 साल में भी टूरिज्म के अंदर इतना पैसा तुमने नहीं कमाया। वो 62 डैम्स पर काम मुकम्मल करने वाला है। तुमने तो पिछले 10-20 सालों में तुम तो 2 डैम्स भी नहीं बना सके। तुम अपना स्टैंडर्ड देखो, तुम्हें इंटरनेशनली अपना स्टैंडर्ड देखो, अपना मेयार देखो, अपना साइंस देखो कि तुम किस जगह पर तुम खड़े हो। वो दुनिया के बड़े बड़े ऑफिसर्स, वो बड़े बड़े सीईओज जो उसने पिछले 15 साल में जितनी इंटरनेशनल बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज खड़ी की हैं, वो उन यूनिवर्सिटियों से तैयार होकर वो दुनिया पूरी के अंदर, वो तुम्हारे IMF के अंदर, तुम्हारे वर्ल्ड बैंक के अंदर, वो बड़े बड़े अदारों के अंदर आज वो पूरा कंट्रोल संभाले हुए हैं भाई। आज इसी वजह से
تمہیں جو آئی ایم ایف کے سامنے تم جس طرح گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو، آج آئی ایم ایف کے اندر، آج ورلڈ بینک کے اندر، آج ایشیائی ترقیاتی بینکوں کے اندر آج ہندو آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں جو تمہارے اس قرضے کی جو اپیل تم کشکول لے کر تم اس یونو کے اندر، اس آئی ایم ایف کے اندر، ورلڈ بینک کے اندر، جس طرح آج ہندوستان کے اندر جس طرح بہترین معاشرتی نظام کے اندر چکرا تھا، جس طرح ایک بہترین معاشی پروگرام جس طرح دیا تھا، جس طرح وہ 2 کروڑ افراد کا بلاک، جس طرح وہ دین الحق کو غالب کرنے کے نقطہ نظر سے تھا، اور نظام باطلہ کے مد مقابل جس طرح نظام عالم کو کھڑا کرنے کے لیے مشرقی 2 کروڑ افراد پر مشتمل ان صالح العمل لوگوں پر مشتمل جس طرح نظام کو کھڑا کیا تھا، اور اس نظام کو پورے کو سیکیور کرنے کے لیے، اس کو آپریٹ کرنے کے لیے جس طرح عساکرانہ نظام دیا تھا، ان کے پاس اپنا ایک عدالتی نظام تھا، ان کے پاس اپنا ایک معاشرتی نظام تھا، ان کے پاس اپنا ایک معاشی نظام تھا، ان کے پاس پورا ایک ایجنڈا تھا جو دین الحق کو پریزنٹ کر رہا تھا۔ ہم تم کو وہ نظام حکومت دینا چاہتے ہیں کہ تاکہ تم اس نظام سے جان چھڑوا سکو، اسی نظام کی پاداش میں اس وقت بھی خاکسار تری کو جس طرح دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا تھا۔ آج اسی وجہ سے آج ہمارے اوپر جو سینکشنز ہیں، جس طرح آج ہمارے اوپر پابندیاں ہیں، جس طرح ریڈ ٹیپ ہمارے سامنے لگائی گئی ہے، ہم وہ پہ وطن ہیں بھائی، ہمیں اس جغرافیے سے پیار ہے، اور ہم اس جغرافیے اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان و مال کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم قرآن کی اس آواز پر آج بھی لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں۔ ان الذی اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ ہم اس نظریے سے نبی کی سنت ہے، کیونکہ یہ میرے نبی کا وطیرہ ہے، کیونکہ یہ میرے نبی کے ساتھیوں کا وطیرہ ہے، میرے نبی کے صحابہ کی سنت ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، حالانکہ ہم نے تم کو آزمایا ہی نہیں، جس طرح تم سے پہلی ہم نے امتوں کو، ان انبیاء کی امتوں کو جس طرح ہم نے آزمایا تھا، ہم نے تو تم کو اس طرح آزمایا ہی نہیں۔ جس طرح پے در پے پریشانیاں، مصیبتیں، جس طرح تسبیح کی ٹوٹنے سے جس طرح دانوں کی جھنکار ٹوٹتی ہے جس طرح تسبیح، ہم نے تو اس طرح ان پر تکلیفیں اور مصیبتیں پریشانیاں ان پر بھیجی، وہ ان پریشانیوں کی وجہ سے وہ ان کا نبی بلبلا اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ ہم نے تو اس طرح ان کو آزمایا تھا، پھر اللہ نے کہا مدد تو تمہارے سروں پر پہنچ چکی ہے۔ ہم عزم و استقلال کے ساتھ، ہم پوری جوامردی کے ساتھ اپنے قائد عنایت اللہ خان زیب محمد مشرقی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے پورے یقین اور استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور 1 انچ بھی اپنے نظریے، اپنی فکر، اپنی آئیڈیالوجی جو قرآن سے ایکسٹریکٹڈ ہے، جو قرآن سے عبارت ہے، ہم 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اس قوم کو ایک صراط مستقیم دے رہے ہیں، ہم اس قوم کو ایک پیغام، ایک فکر دے رہے ہیں، تاکہ یہ اس نظام سے، اس بگڑے ہوئے اس نظام سے جو تمہیں دوزخ کی طرف لے کے جا رہا ہے، جو تمہیں تحت الثری کی پستیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے، جو تمہیں غلامی کی نہ نظر آنے والی زنجیروں کے اندر تمہیں جکڑ رہا ہے، ہم اس نظام سے، ہم اس بیہودہ نظام سے پردہ چاک کرنے کے لیے، اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے آج بھی میدان عمل میں کھڑے، اور آپ کو ایک نظریہ، ایک فکر، ایک پیغام اور نظام کے مد مقابل ایک نظام آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ ورنہ اللہ نے تو ایمان والوں کو اور کمزور ایمان والوں کو وہ تو پھاڑ کے رکھ دیا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن كونوا يدخلوا ایمانکم۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن كونوا يدخلوا ایمانکم۔ وہ قرآن کی آیت کہ اللہ کہہ رہے اپنے نبی سے کہ ہے نبی، یہ عرب کے بدو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ہے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ آپ ایمان نہیں صرف اسلام لائے، ایمان تو ابھی آپ کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی کماؤ کو پیروی کی تو ہم آپ کے اعمالوں میں سے کچھ بھی کم نہ کریں گے۔ ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد پھر کسی شک و گمان میں نہ رہے،
پھر اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اس کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا ہے، اس کے دین اور حق کو غالب کرنے کے نظریے سے، نظام کے مد مقابل نظام کو متعارف کروانے کے لیے۔ ورنہ میرے نبی کو بھی تو ڈیپوٹیٹ کیا گیا تھا، میرے نبی کو بھی پیشکش کی گئی تھی کہ اے نبی میں ہمارے نظام کے مد مقابل ہمارے نظام میں مداخلت نہ کرو، یہ اجایا، یہ سکھایا، یہ حرم کی ذمہ داری، یہ حرم کی چابیاں، یہ بیت اللہ کی چابیاں تم اپنے ہاتھوں میں لے لو۔ اگر تمہیں مکہ کی حسین یہ عورت چاہیے، اگر مال و دولت چاہیے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے نظام میں مداخلت نہ کرو۔ لیکن میرے نبی نے کہا اب نظام صرف لا الہ الا اللہ کا چلے گا، ہم اس لا الہ الا اللہ کے نظام کے ساتھ اس لا الہ الا اللہ کی چھتری تلے آج جمع ہیں، آؤ اس چھتری کے تلے جمع ہو جاؤ جس میں تمہاری نسلوں کی، تمہارے آئندہ آنے والے مستقبل کی بقا ہے۔ اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ یہ بے دینی، یہ شعر و شاعری، یہ مغرب آرائی، یہ بے دینی، یہ شعر و شاعری، یہ مغرب آرائی، مزہ اس کا بھی چکھ لو جو مولد کا تصور ہے۔ اسی نا آگہی میں دھر لیے جاؤ گے تم، یک دم نہ ہو قوم میں وجدان تو بربادی مقدر ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔